بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم نے جماعت ناہم کی اردو کے پیپر کی مکمل تیاری کرنے کے لیے جو فیڈرل بورڈ کا اردو کا بالکل نیا لیٹسٹ ماڈل پیپر آیا ہے، اسی کے پیٹرن کے مطابق ہم نے ٹیسٹ سیریز شروع کی ہے۔ یہ بہت سارے ٹیسٹ ہم نے اس پر بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں پہلے ٹیسٹ سیریز میں آپ کو 3 مکمل ٹیسٹ جو ہے وہ کروا چکی ہوں، اور اب ہم نے ٹیسٹ نمبر 4 جو ہے شروع کیا ہوا ہے، جس کا آج ہم آخری حصہ یعنی کہ حصہ سوم جو کل 26 نمبر کا ہوتا ہے وہ کریں گے۔ آپ ہر ممکن کوشش کیجیے گا بیٹا کہ آپ لوگ ٹائم نکالیں اور ان ٹیسٹ کو مکمل، جو کہ پیپر پیٹرن پر بنے ہوئے 75 مارکس کے مکمل پیپر ہی ہیں، تو ان کو ضرور حل کیجیے گا۔ یہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرس کے لیے بھی بہت کارآمد ہیں۔ انہیں بھی اگر آپ کو کلاسز میں کوئی ٹیسٹ دینے ہیں، یا آپ کے کوئی منتھلی ٹیسٹ، ٹرمینل ایگزامز وغیرہ بنا کے لیے پیپر تیار کرنے ہیں، تو ان ٹیسٹ سیریز میں سے وہ ملا کر پیپر تیار کر کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم حصہ سوم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ٹیسٹ سیریز کے ٹیسٹ نمبر 4 کا حصہ سوم، اس میں سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہوتا ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں، اور یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اس میں آپ کو کسی ایک سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سوال میں آپ کو انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ 2 پیراگراف دیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، ایک پیراگراف یہاں سے یہاں تک ہے، پھر آگے لکھا ہوا ہے یا یہ یہاں سے یہاں تک دوسرا پیراگراف ہے، اور یہ دونوں پیراگراف آپ کو کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ جو سبق ہے اس میں سے دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے پہلے پورا پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پڑھنے کے دوران جو ساتھ ساتھ مشکل الفاظ ہوں گے انہیں انڈر لائن کرتے جائیے گا، اور جب پورا آپ نے پڑھ لینا ہے تو پھر اپنے انڈر لائن کیے گئے الفاظ کے آپ نے معنی سمجھ لینے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک جملہ پورا پڑھ کے اس کو پہلے اپنے سادہ اردو میں آسان معنی کے ساتھ جو ہے پہلے اس کو لکھ لینا ہے، پھر اس کو آپ نے جس طرح سمجھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس طرح ایک ایک جملے کے 2 جملے یا 3 جملے بناتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پیراگراف کی تشریح کے لیے ای شیٹ یعنی کہ جوابی کاپی میں 2 صفحات دیے گئے ہوں گے، جبکہ پیراگراف تو اس طرح سے شارٹ فارم دیے جاتے ہیں، مختصر سے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو تشریح جب 2 جو ہے وہ صفحات کی کرنی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کم سے کم بھی ایک پیراگراف کو 3 گنا بڑھا کر اس کی پوری وضاحت اور طوالت کے ساتھ تفصیلی تشریح کرنی ہے، تاکہ آپ کے وہ 2 صفحات کی تشریح بن جائے۔ اور اگر اتنی طویل نہ کر پائیں تو کم سے کم بھی 1.5 پیج کی تو آپ کو لازمی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی طرح سے دونوں پیراگراف دیکھ لیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہوتا ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نظم یا جز کی آسان لفظوں میں تشریح کریں۔ تو یہ دیکھیے آپ کے جو ہے وہ ایک یہ رہا بند، اور یہ نظم کون سی ہے؟ محنت کی برکات، جس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ اور یہ جو نظم ہے یہ بندوں کی صورت میں ہے، تو یہ بند جو ہیں اس کے کیونکہ ان کے بند کے آخر میں بار بار ایک ہی مصرع یا شعر جو ہے وہ بار بار انہی الفاظ کے ساتھ نہیں دہرایا جا رہا بلکہ مختلف ہے، تو اس لیے یہ ترکیب بند نظم ہے، اور مسدس ہے کیونکہ اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسدس وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ترکیب بند اس لیے ہے کہ اس میں ٹیپ کا مصرع موجود یا ٹیپ کا شعر موجود نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو ایک یہ
اور ایک یہ 2 بند دیے گئے ہیں، تو آپ نے ان کی اچھی طرح سے تحریر کرنی ہے، اور تشریح کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے سوال جو ہے وہاں پہ لکھا ہوگا یہ شیٹ پہ، تو آپ نے جہاں سے جواب شروع کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے مارکر سے ہیڈنگ دیجیے گا بند۔ تو بند کے آگے آپ نے جو ہے وہ رابطہ کی علامت لگا دینی ہے، اور اس کے بعد آپ دیے گئے بند کے پہلے 2 الفاظ نہ بو نثر، یہاں تک کافی ہے، یہ لکھ کے تو یہ 1 2 3 4 5 اور 6 جو ہے وہ مصرعے دیے ہوئے ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کو نظم جو ہے اگر وہ اشعار والی ہے تو آپ کو 3 اشعار دیے جائیں گے، تو اس طرح وہ 6 مصرعے ہوں گے، تو 3 اشعار آپ ان کو 3 اشعار کے طور پہ آپ نے وہ لینے ہیں، 3 اشعار پر مبنی بند ملے گا۔ تو یہ جو نظم محنت کی برکات، تو یہ تو ہے ہی 3 اشعار پر مبنی بند ہیں اس کے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک تو آپ ڈاٹڈ فارم یہاں پہ لگائیے گا، ٹھیک ہے، نہ بو نثر تھا، پھر ڈاٹس لگا کے آخر میں اسی لائن میں آخر میں لکھ دیجیے گا اور بو علی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پھر دوسری جو ہے ہیڈنگ دیجیے گا، یہ درمیان میں بے شک آپ جو ہے یہ بلو پین سے لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر مارکر سے اگلی ہیڈنگ دیجیے گا مفہوم، پھر آپ نے پورے بند کے جو 6 مصرعے ہوں گے ان 6 کے 6 مصروں کی سادہ اردو نثر میں جو ہے کر کے آپ نے اس کی جو ہے مفہوم لکھنا ہے اس کا، اور اس کے بعد وہ مفہوم جو ہے وہ آپ اپنے بلو پین سے لکھیے گا، اور اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ ہیڈنگ دینی ہے، بلو مارکر سے دیں یا بلیک سے دے دیں، بہرحال مارکر سے دیجیے گا، اور کوشش کریے گا کہ کٹ نب مارکر یوز کریں۔ تو پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مفہوم کی ہیڈنگ جو دیں گے نا، مفہوم کے بعد بھی آپ نے جو ہے وہ کالن یعنی کہ رابطہ کی علامت ہی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر جب مفہوم کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، تو تشریح کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تفصیلیہ کی علامت لگانی، اور پھر آپ نے جو ہے ہیڈنگ دینے کے بعد بلو پین سے تفصیلی تشریح کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ ہوگا تشریح کرنے کا۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک بند یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، دوسرا بند جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ایک شعر یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ 3 اشعار ہیں، اور یہ 3 اشعار پہ مبنی دوسرا بند ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 5 ہوگا، دائیں ذیل میں سے کسی ایک غزلیہ جز کی تشریح کریں، اور یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا۔ اس میں بھی آپ کو غزل کے کوئی دو مختلف غزل کے، یہاں بھی 2 مختلف نظموں کے بند ہوں گے، اور یہاں پہ غزلیہ جز میں 2 مختلف غزلوں کے آپ کو 2 اشعار پر مبنی بند بنا کر دیے جائیں گے۔ تو ابھی تو ہم کیونکہ ایک پورے سبق ایک پوری نظم کا کیونکہ بنا کے ٹیسٹ سیریز کر رہے ہیں، تو یہاں ایک ہی نظم تھی سوال نمبر 4 میں، دونوں بند اسی کے ہیں، اور یہاں پہ اب سوال نمبر 5 میں ہم نے غزل نمبر 4 میں سے 2 بند لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شعر یہ ہے اور ایک یہ ہو گیا ایک بند، لیکن آپ نے غزل کی تشریح کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، یہ دوسرا بھی بند دیکھیے، ایک شعر یہ اور ایک یہ، ٹھیک ہے۔ یا تو ان دونوں اشعار کی کرنی ہے یا ان دونوں کی کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے اس میں اس چیز کو آپ نے لازمی ذہن نشین رکھنا ہے کہ جب آپ غزلیہ جز کی تشریح کرو گے نا تو اکٹھی نہیں کریے گا، بند کی صورت میں نہیں کریے گا۔ ای شیٹ میں آپ کو 2 ہی صفحات دیے گئے ہوں گے غزلیہ جز کی تشریح کے لیے بھی اور نظمیہ جز کی تشریح کے لیے بھی۔ نظمیہ بند کی تو آپ اکٹھی کر سکتے ہو، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، غزلیہ جز کی آپ اکٹھی نہ کرنا۔ جو آپ کی ای شیٹ کی جو ہے پیجز ہوں گے، صفحات ہوں گے، اس کے پہلے صفحے پر آپ نے پہلے شعر کو جو ہے وہ ڈاٹڈ فارم میں لکھ دینا، اور ہیڈنگ دیں گے آپ بلو مارکر سے، یہ کٹ نب مارکر سے، جو بھی لیں بلو بلیک، مجھے خود جو ہے وہ پرسنلی بلو پسند ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کٹ نب مارکر لیجیے گا، پہلی ہیڈنگ دیجیے گا شعر، اس کے آگے آپ نے کالن یعنی کہ رابطہ کی علامت لگانی ہے، پھر اسی طرح آپ نے پہلا 1-2 لفظ لے کے آگے ڈاٹس لگا کے تو جو ہے وہ پہلے شعر کے آخری 2 الفاظ آخر میں لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح آپ نے پھر مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے مفہوم، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ کالن یعنی رابطے کی علامت لگانی ہے، پھر بلو پین سے آپ نے مفہوم لکھ دینا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے مارکر سے، اور آگے اس کے تفصیلیہ کی علامت، اور پھر تفصیلی تشریح آپ نے ایک ہی پیج پر کرنی ہے، کیونکہ ایک شعر کی آپ کر رہے ہو تو ایک پورے پیج پہ آنی چاہیے، اور پھر دوسرے پیج پہ جو ہے وہ آپ دوسرے شعر کو اسی طرح
اسی میتھڈ پر جیسے آپ نے پہلے کیا اسی طرح مارکر اور پین کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کر دینی ہے. اور مماثل اشعار آپ نے لازمی لکھنے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بند میں آپ نے کتنے لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ 3 اشعار پہ مبنی ہوگا نظمیہ جز کا، تو اس میں آپ کم سے کم بھی 5 6 یا 6 7 ضرور لکھیں گے. اور یہ غزلیہ جز جو ہے اس میں کیونکہ 2 اشعار پہ مبنی بند ہوگا تو 4 مماثل اشعار 3 4 تو لازمی آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، 4 تو ضرور لکھ لیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا سوال نمبر 6. تو آپ نے یہ کرنا ہے گلاب کے پھول کی آپ بیتی لکھیں. یہ کرنی ہے، یہ موسٹ ریپیٹیڈ ہے جی، پہلے بہت سارے فیڈرل بورڈ کے پیپرز میں آ چکی ہیں. یا ایک طالب علم کی ڈائری کے ایک صفحے سے یادداشت تحریر کریں، کسی بھی واقعے پہ مبنی ہو. ٹھیک ہے، کوئی یادداشت آپ نے تحریر کرنی ہے. اور اس سوال نمبر 6 میں آپ کو انتخاب کا حق دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آبیتی، روداد اور یادداشت، ان 3 عنوانات میں سے کوئی سے 2 عنوان پر آپ کے پاس جو ہے وہ سوال ہوگا. ان میں سے کوئی سے بھی ایک آپ نے کرنا ہے جو اچھے سے آتا ہے اور 6 نمبر کا ہوگا. اس کے بعد سوال نمبر 7 آخری سوال، اس میں کوئی آپشن نہیں ہوگا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بریکٹ میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کاٹنا نہیں تھا اس کو، یہ بھی ضروری ہے. اس میں یا یہ سوال نمبر 7 میں جو ہے نا، یا تو آپ کو مکالمہ دیا جائے گا، آپ نے وہی کرنا ہے، کوئی اس کے ساتھ چوائس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ کو کوئی ای میل دی جائے گی تو آپ نے ای میل ہی کرنی ہوگی، اس کے ساتھ کوئی چوائس نہیں ہوگی. اور یا پھر آپ کو اس سوال نمبر 7 میں کالم دیا جائے گا اور وہ ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی عنوان ہوگا، کوئی چوائس نہیں ہوگی. تو آپ اپنی جگہ اسے بھی یاد کریں گے. اور یہ ای میل کا جو میں نے یہاں پہ عنوان دے دیا، ڈائریکٹر فیڈرل بورڈ کو ماڈل پیپرز میں پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں ای میل تحریر کرے. 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. یہ دونوں آپ نے یاد کرنے ہیں، کوئی سا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی آئے گا. تو اس کے بھی آپ کو نوٹس مل جائیں گے انشاءاللہ. میں اپلوڈ کر چکی ہوں بنا کے، تو آپ اچھی طرح سے وہاں سے تیار کیجیے گا. ای میل جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے آپ کو کرنی آنی چاہیے. نیا ٹاپک ہے، اس بار ہی آیا ہے، تو یہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آپ کی کوئی بھی کسی بھی عنوان پہ ای میل آ سکتی ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.